امریکہ میں آج میرا پہلا بیان ہے، بلکہ پہلا سفر ہے تو ظاہر ہے، اور پہلے سفر کا پہلا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جائے گا۔ امریکہ میں رہ کے ملکوں میں گیا ہوں، ماشاء اللہ جب بھی جاتا تھا اپنے دوستوں کو بتاتا تھا بھائی میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، اچھا ماشاء اللہ۔ جب میں نے بتایا میں امریکہ جا رہا ہوں، ہیں اچھا، ایک دم یہ رسپانس ہو گیا۔ اس کا مطلب لاشعور میں نا کچھ امریکہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جب میں نے بتایا نا امریکہ جا رہا ہوں، ہیں ایک دم سے رسپانس ہوا۔ حالانکہ میں تو تھوڑے دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تو جو یہاں مستقل رہ رہے ہیں وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے آپ کو سوچیں، جن کو یہاں کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، بہت ہی عظیم لوگ ہیں۔ تو ان عظیم لوگوں کے سامنے آج مجھے بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ میرا خیال ہے آپ بہت عظیم ہیں، تو آپ کو بات سمجھانا بھی انشاءاللہ بہت آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ عظیم لوگوں کی سمجھ میں بات جلدی آتی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جسے صرف ترقی یافتہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ یہاں آنے کے لیے مرتے ہیں۔ مجھے اب یاد ہے 90s کی بات ہے، ہمارے ایک ریلیٹو امریکہ اپنے کسی دوست کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گئے۔ ان کے کوئی دوست جا رہے تھے امریکہ، تو واپس آ کے جو ان کے دل کی کیفیت تھی کہ کاش اس کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوتا جہاز میں، وہ یہ مجھے بتا رہے تھے۔ بہت چھوٹا تھا اس وقت، اب بھی چھوٹا ہی ہوا۔ تو وہ ان کی جو کیفیات تھی نا وہ مجھے یاد رہتی ہے جب بھی کہیں امریکہ کا تذکرہ آتا ہے کہ یار میرا دوست کتنا خوش قسمت ہے جو امریکہ جا رہا ہے۔ دیکھو، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو یقیناً کہ امریکہ میں رہتے ہو۔ یہاں انسانیت ہے، حقوق ہیں، قانون ہے، لیکن ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہر میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اچھا، مجھے بیان کرنا نہیں آتا، گپ شپ لگاتا ہوں میں، تو آپ اس کو گپ شپ بھی سمجھیں۔ بیان تو بڑے علماء کا کام ہے۔ بالکل لائٹ موڈ میں گپ شپ والے انداز میں بات چیت کروں گا آپ سے، تو بالکل ہلکے ہو کر بالکل تمیز سے بات سنیں۔ کو یہ نہیں کہنا کہ کوئی بہت خطرناک قسم کا بیان ہو رہا ہے، بالکل آرام آرام سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنی بھی میڈیسن ہے نا، جتنے بھی فائدے کی دوائیں ہیں، ظاہر ہے وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے بیان میں، تو وہ بھی میری مخاطب ہے اسلام، صرف میں مردوں سے خطاب نہیں کر رہا، خواتین سے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ تو جتنی بھی دوائیں ہیں وہ سب ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہر دوا پہ میڈیسن پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو خوشحال زندگی، صحت مند زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں آپ ایک ترقی یافتہ انسان کہلاؤ، ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہنا، یہ ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں انسان کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے عذاب کا ہدف اکثر وہ لوگ بنے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جن کی زندگیوں میں پریشانیاں نہیں تھیں، اکثر وہی لوگ اللہ کے عذاب کا ہدف بنے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی ضرورت نہیں۔